پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں۔ آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مظلوم آدمی، انتہائی شریف آدمی، پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس سے بڑا مظلوم آپ کو نہیں ملے گا۔ نام ہے ان کا کیپٹن صفدر۔ نواز شریف صاحب کے جو ہے یہ داماد ہیں۔ اب پیارے پاکستانیوں، کیپٹن صفدر کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بڑی ایک مشکل ذمہ داری جو ہے وہ ان کو سونپ دی گئی ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، نواز شریف نے پٹواریوں کے اجتماعی آپ کہہ لیں بھائی، بلکہ برادر ان لا، مطلب کہ بہنوئی، یہ پٹواریوں کے جو ہے وہ بہنوئی ہیں، کیونکہ پٹواریوں کی پیاری باجی، بلکہ بڑی پیاری نالائق باجی کے شوہر کیپٹن صفدر صاحب ہیں یہ۔ اب دیکھیں پیارے پاکستانیوں، کیپٹن صفدر صاحب جو ہے وہ جنتی آدمی ہیں۔ میں ان کو جو ہے وہ جنتی آدمی سمجھتا ہوں۔ میں ان کا جو ہے وہ بڑا احترام کرتا ہوں۔ اللہ ان کو جو ہے وہ لمبی زندگی دے۔ جس دن انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے نا، سیدھا جنت میں جانا ہے۔ جو بھی جو ہے وہ انہوں نے گناہ کیے ہیں اس سے 10 گنا بڑی سزا انہوں نے جو ہے وہ اس دنیا میں پا لی ہے، کیونکہ پٹواریوں کی باجی کے ساتھ رہنا، اس سے بڑی سزا دنیا میں ہو نہیں سکتے، بلکہ دوزخ کے کسی بھی لیول پہ آپ کو جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے وہ جو ہے وہ جنتی آدمی ہیں۔ اللہ نے جو ہے وہ ان سے آپ کہہ لیں کہ سارے حساب کتاب اسی دنیا میں ہی جو ہے وہ لے لی ہیں۔ اگر اللہ انہیں جو ہے وہ 4-5 اور زندگیاں بھی دے، وہ پھر بھی جو ہے نا یہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ بہت بڑی سزا مل چکی ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، نور نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ان کو ایک نیا ٹاسک دیا، ذمہ داری ان کی لگائی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے KPK سے مجھے جو ہے وہ 50 سیٹیں جیت کر دینی ہیں۔ نواز شریف نے کیپٹن صفدر کی آپ کہہ لیں کہ ڈیوٹی لگائی ہے، اس کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے KPK سے مجھے 50 سیٹیں جیت کر دینی ہیں۔ اب یہ سن کے کیپٹن صفدر صاحب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بڑے پریشان ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور میں کیسے 50 سیٹیں جیتوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ KPK میں ٹوٹل سیٹیں ہی 45 ہیں، 45۔ KPK کی ٹوٹل سیٹس ہی 45 ہیں۔ اب اس 45 میں سے وہ 50 اس نے جو ہے وہ کیسے جیتنی ہیں؟ تو یہ جو ہے نا ابھی وہ بڑا مشکل معاملہ ہو گیا کیپٹن صفدر کے لیے کہ بھئی اب نواز شریف نے کہا ہے کہ جی بھئی تم تو بڑے کام کے آدمی ہو، تم نے تو جو ہے وہ بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی ہوئی ہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے جو ہے وہ بڑی مصیبتیں تم نے جھیلی ہوئی ہیں، تو KPK سے 50 سیٹیں نکالنا تو تمہارے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو لہٰذا 50 سیٹیں جو ہے وہ تم نے جیت کے دینی ہے۔ اب وہ بیچارہ کیپٹن کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنے منجی ڈاواں تو میں کی کراں، کیونکہ 45 میں سے وہ 50 جو ہے وہ کیسے جیتے گا۔ تو بہرحال اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے کیپٹن صفدر کو، وہ یہ کہ اس کا حل جو ہے وہ مریم کے پاس ہوگا، کیونکہ مریم نے ماشاءاللہ بڑے انوکھے کام کیے ہیں اس دنیا میں، وہ کام کیے ہیں جو آج تک سائنس نہیں کر سکی، پروف نہیں کر سکی۔ وہ بڑا مشہور، اس کا آپ کو پتہ ہے نا پروجیکٹ مریم کا، جو 9 مہینے کا پروجیکٹ تھا اس نے 4 مہینے میں ہی مکمل کر دیا تھا۔ تو اس کو چاہیے کیپٹن صفدر کو کہ مریم سے مشورہ لے، اس کے پاس جائے، وہ اس کو ضرور مشورہ دے گی اور بتائے گی کہ 45 میں سے جو ہے وہ 50 سیٹیں جو ہے وہ کیسے جیتی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے اس چیز کا کہ 45 میں سے 50 سیٹیں کیسی جیتی جائیں، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ جی بات کریں گے یہ پٹواریوں کے باؤ جی نواز شریف صاحب کے بارے میں، جو آئے ہوئے ہیں فائنلی لندن سے واپس یہاں پاکستان، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے یہاں پہ، اور یہ فرما رہے تھے کہ جی میں الحمدللہ جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ تو یہ کلپ ہے ایک چھوٹا سا، پہلے آپ یہ دیکھیں یہ صاحب کتنے دھڑلے سے اور پکے منہ کے ساتھ کوڑ مار رہے ہیں۔ یہ آپ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ زندگی کرکٹ دیکھتا آیا ہوں اور کافی عرصے تک کھیلتا بھی آیا ہوں۔ تو شہریار صاحب نے جو زمبابوے کی بات کی تھی، ہرارے میں وہ میچ تھا کامن ویلتھ، وہ ایک فرینڈلی میچ تھا، اس میں ورلڈ 11 کے کچھ لوگ بھی تھے، جس میں غالباً کلائیو لوئڈ بھی تھا، شاید وہ دوسری طرف تھا، بولنگ کر رہا تھا۔ تو اس میں یہ نہیں کہ ایسے کمزور پلیئر تھے اور میں نے 5 چھکے مار دیے تھے، لیکن چوکے کافی مارے تھے میں نے۔ تو میں 36 ناٹ آؤٹ رہا تھا، ہائیسٹ سکور میرا تھا وہاں پر۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، اپنے نواز شریف کو سنا
وہ اپنی جو ہے وہ کرکٹ کی کہانی سنا رہا ہے جی کہ جی میں نے ساری زندگی جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ دیکھی ہے اور میں نے کھیلی بھی ہے، اور جو ہے وہ کوئی ورلڈ 11 کی ٹیم آئی ہوئی تھی تو میں بھی اس میں تھا، اور کسی بالر کا بھی اس نے جو ہے وہ نام لیا، کہتا ہے وہ مخالف ٹیم میں تھا، اور ایسا نہیں کہ اس میں کمزور کمزور جو ہے وہ لوگ تھے، کہتا نہیں جی بڑے فٹ بڑے 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 اس میں لوگ تھے، تو میں نے اس میچ میں 5 چھکے مارے اور کافی چوکے مارے۔ اب آپ اس بات پہ غور کریں، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 5 چھکے مارے اور کافی چوکے مارے اور 36 میں ناٹ آؤٹ رہا، 36 رن ناٹ آؤٹ، اور ہائیسٹ سکور میرا تھا۔ اب 5 چھکے اور کافی چوکے، رن صرف جو ہے وہ اس کو 36 ملے ہیں، مطلب تو نے 5 چھکے مارے 30 تو تجھے رن یہیں سے مل گئے، پھر تو کہہ رہا میں نے 5 سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کافی میں نے چوکے مارے، اس کا مطلب 5 سے بھی زیادہ اس نے چوکے مارے، لیکن رن اس کو صرف 36 ملے، اور کہتا وہ میرا ہائیسٹ سکور تھا اور میں ناٹ آؤٹ تھا۔ مطلب اس سے بڑا کو کوڑ ہو سکتا ہے جو اس بندے نے مارا ہے؟ اوپر سے کہتا ہے جی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ایک اور کلپ ہے چھوٹا سا، یہ آپ سنیں، مطلب کتنے پکے منہ کے ساتھ اس طرح کی کہانیاں کر رہا ہے اور عوام کو چوتھی بار بے وقوف بنانے کی جو ہے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا، سیاست کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے؟ کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے، ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو؟ عوام کو دھوکہ دیں، غلط باتیں کریں، جھوٹ بولیں اور غلط کمٹمنٹ کریں، غلط وعدے کریں، سبز باغ دکھائیں، اور پھر قومی سطح پہ یہ کام کریں، آپ قوم کو دھوکہ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کیسے معاف کر دے گا بھائی؟ میں نے اگر راجہ صاحب کے کوئی 5,000 روپے بھی اگر دینے ہوں گے، جب تک میں ان کو دوں گا نہیں، یہ میرا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا اور سنا حاجی، قاری، مولوی، عالم نواز شریف صاحب کو جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ جی یہ بندہ کنفرم جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور اوپر سے جی سیاست کے لیے بھی جھوٹ بولنا، یہ بھی کوئی جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ بول کر جو ہے وہ شاید آپ کو یہاں حکومت مل جائے، لیکن اگلے جہان جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرو گے، وہاں پہ تو آپ کو جو ہے وہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ کون سا طریقہ عوام کو بے وقوف بنانا، جھوٹ بولنا، یہ کرنا وہ کرنا، اگلے جہان جو ہے وہ جواب دینا، پھر وہ پیسوں والی جو ہے وہ مثال دے رہا ہے۔ مطلب اپنی اس باتوں سے یہاں پہ تو یہ بڑے جو ہے وہ حاجی صاحب لگ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جی پکا جنتی آدمی ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یار یا تو یہ پاگل ہے، یا جو اس کو لانے والے ہیں جو لندن سے اس کو لے کے آئے ہیں، یا وہ پاگل ہیں، یا پھر پورا پاکستان پاگل ہے، عوام پاگل ہے۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح جو ہے وہ اس طرح کی سٹوریاں کر لیتا ہے۔ تیری حرکتوں سے عوام جو ہے وہ اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، تو نے کیا کارنامے کیے ہیں؟ وہ مشرف کے مارشل لا کے بعد جو تو حرکتیں کر کے یہاں سے بھاگا، پھر یہ بیماری والا جو تو ڈرامہ یہاں سے کر کے بھاگا، 4 ہفتوں کا تو کہہ کے گیا، 4 سال تو واپس نہیں آیا، اور الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے تیری بات کرنے کا؟ تو اتنے پکے منہ کے ساتھ یہ آپ کہہ لیں کہ قسمیں وسمیں اٹھا جاتے ہیں، اور جو ہے نا آ کے کوڑ مارتے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال یہ کچھ کلپس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔